نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے یہ عہد کیا کہ کیوں نہ میں کوئی نیکی کا کام کروں، تو میں نے سوچا کہ ایک یوٹیوب پر چینل بنایا جائے جس کے اندر میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے لفظ بہ لفظ کروا دیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر کیا بتایا گیا ہے اور کیا نہیں۔ تو زیادہ تر تو لوگوں کو جو مسلمان ہیں، مومن لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان میرے بہن بھائیوں کو تو پتہ ہے، تو جن کو نہیں پتہ یہ خاص ویڈیو ان کے لیے ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ ایک مسلمان وہی مسلمان جو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کرے۔ اب آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں کہ آپ کا کوئی چاہنے والا ایک آگ کے اندر جل رہا ہو، تو کیا آپ لوگ اسے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جی آپ بالکل کریں گے۔ آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے، آپ اس کو ہر حال میں، چاہے آپ کو خود آگ میں کود کر اس کو بچانا پڑے، پر آپ اس کو بچائیں گے کیونکہ وہ آپ کے بہت چاہنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کی رہنمائی کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے تاکہ میں آپ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کروا سکوں۔ ویسے تو قرآن مجید میرے پاس اویلیبل ہے ترجمے والا، پر میں آپ کو اس ایپ پر اس لیے کروا رہا ہوں اسلامی 360 پر، تاکہ آپ اگر دوبارہ ریوائز بھی کرنا چاہیں، اگر اس سبق کو سمجھنا بھی چاہیں، یاد بھی کرنا چاہیں، تو آپ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو ہی سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور لفظ بہ لفظ سمجھ کر اس کو ختم کریں گے، تاکہ ہمیں کل کو پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے قرآن مجید کے بارے میں تو ہم فٹاک سے اس کو جواب دیں کہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں کروایا گیا ہے اور ہم بڑے ہیں، اس کی کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ بھائیو دیکھیں، آج کل انٹرنیٹ کے اوپر فنی ویڈیوز اور فضول کے کام کیے جاتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ تو میرا اس میں کوئی مقصد پیسہ کمانے کا نہیں ہے، آپ صرف ایک لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی وائز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ڈیلی وائز پہ ترجمے کا قرآن کا جو لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے وہ کرتے جائیں۔ میرا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی قرآن کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو بھی قرآن کا ترجمہ آ جائے گا، اور میرے کیونکہ علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ میں نے، اور میرے ذہن میں پکا ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم صرف سورۃ فاتحہ کو ہی کریں گے اور اس کی 1-2 آیات کو کریں گے، اور ڈیلی وائز پہ ہم 2-2 3-3 آیات کو کرتے جائیں گے۔ اگر زیادہ لمبی ہوگی تو شارٹ پہ کر لیں گے، لیکن یہ کام ہمیں ڈیلی وائز پہ جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گائز کوشش کرنی ہے کہ پیچھے سے بھولنا بالکل بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی کا مطلب ہے ساتھ نام کے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ یہ جو کے ہے یہ تو میں اپنے سے لگا رہا ہوں، لیکن اس کا جو بسمی کا مطلب ہے ساتھ نام، للہ اللہ کے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے۔ اب اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ اس طرح بنتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ ہم اس طرح اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے، بسمی ساتھ نام اللہ اللہ کے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اب شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی کہ جتنے بھی جہان ہیں سب کا مالک ایک ہی ہے اور وہ ہے رب العالمین، رب ہے بس۔ اس کے علاوہ کوئی داتا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی داتا جو آپ اکثر لوگ مانتے ہیں وہ جہانوں کے مالک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ اسی طرح
الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو ہمارا رب ہے وہ بہت مہربان ہے، الرحیم، اور ہاں نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ ہم پر بہت مہربان ہے کہ وہ ہمیں 99 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، یومی مالکی، مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے۔ اب مالک ہے دن کا بدلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہمارے سے حساب ہوگا اس کا مالک صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، کوئی پیر کی، کوئی داتا کی، کوئی بت کی، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، کہ ہم اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں، تو یہ فقیر، یہ داتا، یہ بردبار، یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے، تو صرف ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط و مستقیم راستے سیدھے کی، مستقیم سیدھے کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، سارے بھائی درود پڑھیں امام کائنات کے اوپر، تو جنہوں نے ہم پر جو سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ باطل راستہ ہے۔ اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، صراط کا مطلب ہے راستہ، الذین ان کا، انعمت جن کو انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں پر چلائے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ، اور اس طرح بہت سے اولیاء اکرام، اور اس طرح کے جو بہت سے ولی ہیں، ان کے ہمیں سیدھا جو راستہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس راستے میں جو انعام کیے گئے ہیں اس راستے پہ چلا دے ہمیں۔ اللہ سے یہ ایک دعا کے طور پہ بھی ہم یہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم بھی کیسے دعا مانگ سکتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ مغضوبی ان کا جو غضب کیا تو نے، یعنی کہ جن کو تو نے فنا کیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ ضالین اور ان کا جو گمراہ ہے، یعنی کہ نہ تو ان میں سے ہمیں کر جن پر تیرا غضب ہے اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے آج الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو میرے بھائیو سورۃ فاتحہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، تو اور آج ہم آپ کو اور مجھے اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یعنی لفظ با لفظ کر لیا ہے، اور بھائیو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے جانا ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اور آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ ڈیلی وائز پہ 2-3 آیتیں لیتے آئیں گے۔ اور جانے سے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں داخل کرے، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اگر آپ نہ بھی کریں گے تو مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اگر آپ ڈیلی وائز میرے چینل کو نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ ڈیلی وائز بس جو قرآن کا ترجمہ ہے وہی سنتے رہیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔ تو اللہ حافظ۔